أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش کے طالب ہوتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں یہی چکا دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، ان کا کیا کرایا سب اکارت جائے گا اور ان کے سارے اعمال باطل ٹھہریں گے۔ یہ سورہ ہود کی 15 اور 16 نمبر کی آیتیں ہیں۔ بہت ہی اہم پیغام ہے ان آیتوں میں۔ دنیا کے لوگوں کی اکثریت آج ایسے ہی کاموں میں الجھی ہوئی ہے اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اور جو چاہ رہے ہو وہ دنیا میں تو تم کو مل جائے گا، لیکن آخرت میں سوائے آگ کے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس میں کفار اور منکرین جن کو عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ اپنے نیک اعمال جو کیا کرتے تھے، جیسا کہ خیرات و صدقات اور خلق خدا کی خدمت کے سلسلے میں کچھ کام، رفاع عام کے کام، یہ سب کاموں کو سند کے طور پر پیش کرتے اور کہتے کہ ہمیں عذاب کیسا، کہ ہم تو یہ اچھے کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے لا علم اور ناواقف مسلمان بھی ایسے لوگوں کے تعلق سے جن کے اچھے اخلاق اور اعمال نظر آتے ہیں بظاہر، اور جو خیرات و صدقات اور اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، رفاع عام کے بہت سے ایسے کام جو نظر آتے رہتے ہیں، جیسے پلیں تعمیر کرنا، دواخانے بنانا، یتیم خانے بنانا یا اور کوئی فلاح و بہبود کے کام انسانیت کے، ان کے کرنے کی وجہ سے مسلمان ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے بھی اچھے ہیں۔ اس تعلق سے وضاحت کر دی گئی کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو چاہے وہ کچھ بھی عمل کر لے، وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، بنیاد ہے وہ۔ اب اس کے بعد جو ایماندار بندہ ہے اس کا سارے عمل اس کے قبول ہوتے ہیں کیا؟ اس کے بھی سارے عمل قبول نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ عمل صالح نہ ہو۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ آپ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چاہے کر لو وہ عمل صالح ہو جائے گا، اپنی مرضی سے۔ اپنی مرضی سے کرنے والا عمل صالح نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس کو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے خالصتاً اللہ ہی کے لیے کیا جانے والا عمل، جس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل عین سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اپنی منمانی طریقے سے نہیں۔ ایک شرط اگر پوری ہو بھی رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن اگر دوسری شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، اگر وہ سنت کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ بے روح عمل، بے روح ڈھانچے کی طرح ہے وہ عمل، اور اللہ کے ہاں
اس کا کوئی اثر، کوئی قبولیت ہونے والی نہیں ہے ایسے عمل کی، کیونکہ اس کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا کی ایک مثال سے کہ کرنسی نوٹ جو ہوتی ہے وہ بالکل اوریجنل چھپ جانے کے باوجود بھی اگر اس کے اوپر گورنر کی سائن نہ ہو ریزرو بینک کے تو چلتی ہے وہ نوٹ، ریجیکٹ کر دیں گے کوئی بھی۔ گورنر کی سائن کے بغیر اگر اوریجنل پیپر پہ اوریجنل پرنٹ ہوا اگر آ رہی ہے آپ کے پاس، لیکن غلطی سے اگر اس پہ سائن نہیں ہوئی ہے تو واپس ہو جائے گی، ریجیکٹ ہو جائے گی۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نمونے کے طور پر اپنے نبی کو بھیجا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے کو پسند نہیں کرتا اور اپنی من مانی طریقے سے وہ کام کو انجام دینا چاہتا ہے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو پھر اس کا عمل ناقابل قبول ہے، اللہ کے پاس منہ پر پھینک دیا جائے گا وہ عمل، کیونکہ اس نے اللہ کے محبوب کے طریقے کو نہیں اپنایا، اس کو پسند نہیں کیا اور اپنی پسند سے وہ کام کیا۔ تو اس میں وہ شرائط کے ساتھ کرنا ہوگا عمل، اور سب سے بنیادی شرط تو یہ ہے کہ ایمان۔ تو یہ تمام جو ہے باتیں، اگر ایمان نہیں ہے تو بھی، یا ایمان تو ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن کام جیسا عمل صالح کا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا ہے وہ شرائط کے ساتھ، تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل انسان اپنی دنیا کی کوئی غرض سے کیا ہے، اس کے پیش نظر آخرت کا تصور اور آخرت کی نیکی اور وہاں کی نجات تھی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ وہ نیک کام ہے بظاہر اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے، تو عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت اس کو وہ کچھ عطا کر دیں گے جو وہ دنیا میں چاہتا تھا، جو اس کا مقصد تھا، وہ مقصد اس کو دنیا میں مل جائے گا۔ یعنی ایک تو دنیا میں ملنا ہے، دوسرا آخرت میں ملنا ہے۔ تو دنیا کا جو مقصد وہ چاہتا تھا وہ مقصد اس کو حاصل ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ عمل بظاہر نیک عمل ہے، بظاہر تو نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ بہت سے ایسے کام آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نظر آتے ہیں جو اچھے کام ہوتے ہیں اور جو ہے اس سے لوگوں کو فائدے بھی پہنچتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت اس کا جو ہے اجر اس کو یہاں پر دے دیں گے، اس کا فائدہ اس کو یہاں پر مل جائے گا، جو کچھ وہ چاہتا تھا اس کو دے دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ آخرت کی فکر اس کے پاس نہیں تھی، تصور نہیں تھا، وہاں کی نجات کے تعلق سے اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ عمل میں آخرت کی نجات کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بتا دیا گیا ہے۔ وہاں پر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہاں پر وہ آگ میں جانے والوں میں سے ہوگا، جہنمی ہوگا، جبکہ دنیا میں بہت اچھے عمل کیے تھے لیکن اس کا طریقہ صحیح نہیں تھا، شرائط پورے نہیں کیے تھے، کنڈیشنز پورے نہیں کیے تھے، تو پھر یہ ہوگا کہ اس کو وہ سارے اعمال اس کے آخرت کے لیے جو ہے نیکی کا باعث نہیں بن سکتے، یعنی آخرت پانے کا حقدار وہ نہیں بن سکتا یہ اعمال کی بنا پر۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ سورہ شورى 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، اس میں اللہ تعالیٰ اور بڑھاتے ہیں وہ کھیتی کو اور ترقی دیتے ہیں۔ کیسے؟ جیسا کہ نیکی کے بارے میں قرآن میں بھی مختلف آیتوں میں آپ کو یہ بات ملتی ہے اور احادیث میں بھی جو ہے یہ بات آپ کو ملتی ہے کہ ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے۔ تو جو آخرت کی نیکی چاہتا ہے، ظاہر بات ہے اس میں اس کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتے جائیں گے۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، فرمایا اس کے بعد جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے تو اس میں سے اس کو دیتے ہیں، پورا نہیں، یعنی وہ جتنا چاہتا ہے اتنا نہیں۔ یہ بات جو ہے کہیں ذہن میں آ سکتی ہے، شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا دے دی جاتی ہے، تو اتنی نہیں جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور تقدیر سے اس کے لیے مقرر کر کے رکھا ہے اتنی ہی ملتی ہے، چاہے وہ دنیا چاہے بھی تو اس کو پوری دنیا نہیں ملتی۔ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا چاہنے والے بہت سے نظر آتے ہیں لیکن فقیر بنے پھرتے ہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کئی لوگوں کو۔ بعض لوگوں کو اگر حاصل ہوتا ہے بھی تو تھوڑا سا حاصل ہوتا ہے، جبکہ وہ بہت چاہتے تھے
لیکن اتنا نہیں ملا ان کو، کیونکہ ان کی تقدیر اور مشیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر تھی اس میں اتنا ہی تھا، اتنا ہی دیا گیا۔ لیکن جو آخرت چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اور مزید بڑھاوا دیتے ہیں اور ترقی دیتے ہیں، اس میں یہ بتا دیا گیا۔ تو اس میں وہ کفار اور مشرکین یا وہ مسلمان جو ان شرائط کو پورا کیے بغیر دنیا میں نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو چاہتے ہیں دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا ان کی تقدیر میں ہے اللہ کی مشیت کے مطابق، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس میں کئی ایک احادیث اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث جو امام بخاری نے اس کو سب سے پہلے اپنی حدیث کی کتاب میں لیا ہے، کہ نیتوں کے اوپر جو بات ہے، انما الاعمال بالنیات کہہ کر، کہ سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ سب سے پہلے انسان کو سمجھ لینا چاہیے، اور نیتوں کی جاننے والے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں میں کیا کیا ہے، کیا پک رہا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو نیتیں کیسی ہونی چاہیے وہ بتایا گیا اس میں۔ جن کی نیت دنیا حاصل کرنے کی ہوگی اپنے اعمال کی بنا پر، تو اس کو دنیا دے دی جائے گی، اور جس کی نیت آخرت حاصل کرنے کی ہوگی تو اس کو آخرت ملے گی، اور جس کی نیت دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہوگی تو اس کو دونوں ملیں گی۔ یہ کہا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، جو بھی نیت کریں گے وہ ملے گا۔ یہاں پر من کان یرید کہا، من ارادہ بھی آ سکتا تھا، لیکن من کان یرید کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا ہی چاہتا رہا، من کان یرید الحیات الدنیا، دنیا ہی کی زندگی پر فریبتا رہا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت رکھا ہے اس میں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، فرمایا سورہ کہف 15ویں پارے میں، ہم نے اس دنیا کو زینت دار بنایا، رونق دار بنایا۔ اس پر لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں دنیا کو دیکھ کر، یہاں کی رونقوں کو، رنگ برنگی چیزوں کو دیکھ کر، روشنیوں کو دیکھ کر دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس کو ہم نے لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کی ایک آیت آ رہی تھی کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا، جو ہمیشہ یہی چاہتا رہا، دنیا کی زینت، دنیا کی مال اور دنیا کی کامیابیاں۔ ہاں، دنیا کے جو چیزیں ہیں وہ بھی انسان ہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آخرت کی فکر رکھ کر، آخرت کی چاہت سامنے رکھ کر، اس کے پیش نظر اگر انسان عمل کرتا ہے آخرت کمانے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چاہتا ہے، تو وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہے اس وعید میں، اس لیے کہ دنیا کو بھی زندگی گزارنے کے لیے حاصل کرنا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ اسی کی فکر میں پڑ جاؤ۔ اصل فکر آخرت کی ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت والی زندگی وہ لامتناہی ہے، اس کا سلسلہ ہزاروں لاکھوں سالوں تک چلنے والا ہے، کوئی حد نہیں اس کی۔ یہاں کی زندگی فانی ہے، تو اس کے لیے جتنی زندگی ہے اتنی ضروریات کا سامان کرنا، دنیا کو تھوڑا سا چاہنا، یہ کوئی بری اور خراب بات نہیں ہے۔ اس لیے من کان یرید الحیات الدنیا کہا، من اراد الحیات الدنیا نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آخرت کی فکر رکھتے ہوئے جو دنیا بھی چاہے گا تو وہ خراب بات نہیں ہے، لیکن جو دنیا ہی دنیا چاہے گا، من کان یرید الحیات الدنیا، دنیا ہی چاہتا رہا، تو پھر اس کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیا وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیھا، اور پھر اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش بھی کرتا ہے، صرف ارادہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کو عقل و شعور دے کر پیدا کیا گیا ہے، ارادہ کرنا، فکر پیدا کرنا، اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیھا وهو مؤمن، پھر فرمایا وہ مومن ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کچھ چلنے والا نہیں۔ فاولئک کان سعیھم مشکورا، تو اللہ کا وعدہ ہے اس میں کہ اس کی سعی، اس کی محنت اور اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں،
اس کی قدر فرمائیں گے۔ یہ اطمینان ہونا چاہیے ایک مومن بندے کو جو نیک نیتی کے ساتھ اچھے عمل کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اور پھر اس دوران دنیا بھی اس کو حاصل ہوتی ہے، دنیا کے لیے بھی کچھ کوششیں کرتا ہے، تو وہ رائے گا نہیں جائے گا اس کا عمل، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائیں گے اگر وہ بشرطے کہ وہ مومن ہے۔ تو اس میں ایک حدیث میں تو یہ بات آئی کہ نیتوں کے مطابق جو ہے آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کا عمل، آپ کی نیت کیا تھی، جو عمل کر رہے تھے آپ، دنیا حاصل کرنا تھا تو دنیا دی جائے گی، اور آخرت کی فکر تھی تو آخرت، دنیا اور آخرت دونوں آپ کو دیے جائیں گے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ اور ایک حدیث ہے جس میں جو ہے یہ کہا گیا کہ آخرت میں کچھ لوگ لائے جائیں گے جو ہے عبادت کرتے تھے، اچھے عمل کیا کرتے تھے، لیکن لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کرانے کے لیے وہ عمل کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ سوچتے تھے کہ لوگ ہمیں بڑا نمازی کہیں، روزے رکھتے تھے، خیر خیرات صدقات خوب دل کھول کر خرچ کرتے لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اسے سخی کہیں، بڑا مالدار کہیں، جہاد کیا لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ غازی ہے، قرآن پڑھا قاری کہلانے کے لیے کہ میں بہت بڑا قاری ہوں، علم حاصل کیا عالم کہلوانے کے لیے۔ یہ سارے لوگ جو زبردست عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں، لیکن ان کے دلوں کے حالوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ دنیا میں تم جو اعزاز چاہتے تھے، جو مرتبہ چاہتے تھے، وہ تم کو مل گیا، تمہارے عملوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے دیا گیا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے آگ کے، اور سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جبکہ بظاہر بڑے اچھے اچھے عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، دنیا میں لوگ ان کو سمجھتے ہوں کہ کتنے نیک لوگ ہیں، حتیٰ کہ جہاد کرنے والا بھی جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مالوں کو قربان کرتا ہے، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی اگر خراب نیت کے ساتھ کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کی غرض سے کرتا ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے اور آخرت کی کامیابی، آخرت کی فکر دل میں لیے ہوئے نہیں کرتا ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کام نہیں آنے والا ہے اس کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، حاضر ہو کر انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیزیں بہت کم ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا کی دیگر اقوام جیسے فارس اور روم وغیرہ ہیں، وہ قوموں کے پاس بہت سی چیزیں ان کو عطا ہوئی ہے، بڑی وسعت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت کم کرتے ہیں۔ آپ دعا فرمائیے کہ آپ کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، فوراً آپ سیدھے بیٹھ گئے اور کہا کہ اے عمر، کیا تم اب تک اسی فکر میں ہو، یہی سوچ رہے ہو، جبکہ وہ لوگوں کو ان کے اچھے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جو اچھے عمل، جو عمل وہ کیا کرتے ہیں، ان کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کو دارالعمل رکھا ہے، دارالجزا تو آخرت والی زندگی ہے، وہاں پر ان کو ملے گا، وہاں کی فکر کے ساتھ جو زندگی گزارے گا اس کو وہاں پر ملے گا۔ اور ایک حدیث مسند احمد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آخرت کی فکر کی نیت سے کام کرے گا، طلب آخرت اس کی نیت ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے دل کو غنی فرما دیں گے اور اس کی حاجتیں پوری فرما دیں گے، دنیا اس کے سامنے ذلیل ہو کر آئے گی۔ یعنی جو فکر آخرت رکھتے ہوئے طلب آخرت کرے گا، نیت اس کی وہ ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں تو پوری فرمائیں گے اپنے فضل و کرم سے، اور اس کے دل کو غنی فرما دیں گے، اور پھر دنیا بھی اس کو ملے گی، ذلیل ہو کر آئے گی اس کے پاس، اس کو بھاگنا نہیں پڑے گا دنیا کے پیچھے۔ اور اس کے برخلاف جو دنیا کی طلب رکھ کے، نیت رکھ کے کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جو ہے حاجتیں اس کے سامنے لاتے جائیں گے، اور ہزاروں فکریں
اس کو پیدا ہو جائیں گی، ایک حاجت پوری ہوئی دوسری حاجت، دوسری پوری ہوئی تیسری، بس اس فکر میں اس کی زندگی گزرتی جائے گی اور بس اسی کے پیچھے وہ دوڑتا جائے گا۔ ملے گا اتنا ہی جتنا اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے، لیکن اس کے جو ہے امن، چین، سکون سب ختم ہو جائے گا اور حاجتیں ہی حاجتیں اس کے سامنے رہے گی، فکریں ہی فکریں اس کے سامنے رہے گی۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ تو یہ تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ہم کو کہ انسان کو چاہیے کہ دنیا اور آخرت دونوں مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ کے عذاب سے نجات۔ اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے، اور فکر ایسی ہی ہونی چاہیے کہ دنیا کو چھوڑ کر بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا ہے، دنیا بھی چاہ سکتے ہیں آپ، لیکن اصل فکر آخرت کی ہونا ہے، اور وہ تمام شرائط کے ساتھ پورے کرنے کی کوشش کرنا اپنے اعمال، اور اچھی نیت رکھتے ہوئے، آخرت کی طلب دل میں رکھتے ہوئے جو بندہ کام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے، اور دنیا اس کو جتنی ملنا ہے اس کی مل کر رہے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ کام کریں گے، جو دنیا ہی چاہیں گے، ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آج دنیا میں نظر آتے ہیں، اکثریت آج انسانوں کی ایسے ہی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے جو صرف دنیا چاہتے ہیں، ان کی نظر صرف دنیا ہی پر ہے، دنیا ہی پر فریفتہ ہے، آخرت کی فکر سے خالی ہو گئے ہیں وہ لوگ، ان کے پاس آخرت کی فکر ہوتی ہی نہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے فرما دیا گیا ہے کہ آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑی جو ہے زبردست آیت ہے، اور اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے، یعنی جن لوگوں کے پیش نظر آخرت نہیں بلکہ صرف دنیا ہوتی ہے، ان کے کاموں کا پھل انہیں دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کی مادی ترقیاں روک دی جائیں گی۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کافر ہے، اس کو کیوں مل رہا ہے، کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے دنیا میں، اس کو وہ حاصل ہوگا، اس نے اسباب کو اختیار کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی ترقی عطا فرماتے ہیں۔ دنیاوی اسباب کے تحت جو کام بھی کرے، طبعی قوانین کے مطابق اس کے نتائج ضرور رونما ہوں گے، لیکن ان کی ساری مادی ترقیاں، ان کا مال و دولت، ان کی دنیاوی علوم و فنون میں مہارت، ان کے شاہانہ ٹھاٹ، ان کی شہرت کے ڈنکے بس اس دنیا ہی میں بچتے رہیں گے۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا آخرت میں، جہاں دائمی زندگی گزارنا ہے، ان کے کاموں کا نتیجہ صفر رہے گا۔ وہاں پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے رخ پھیر لیں گے، اور وہ اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے، مجرم کی حیثیت سے جائیں گے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے، ناکامی اور ذلت کے سوا کوئی چیز ان کے حصے میں نہیں آئے گی۔ کس قدر قابل افسوس بات ہے، کیا محرومی ہے کہ زندگی پر محنت کرتے رہے، لیکن کس کے لیے؟ اس فانی دنیا کے لیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو اپناؤ، کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جس قدر چیزوں کی ضرورت ہے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے جائز طریقے سے، لیکن فکر آخرت کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فکر عطا فرمائے، صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔